وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کے لیے، اس دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے اپنے علم کامل سے ایک راستہ دیا ہے زندگی گزارنے کا، جس کا نام ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. اب ایک ہی راستہ ہے جس کا نام ہے اسلام. کیا اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ اللہ منظور کرے گا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اب اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی راستے پر جو چلے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اب صرف ایک ہی ہے. ہر دور میں ہر نبی کا مذہب دین سچا، پھر اس کے بعد دوسرے نبی، پھر اس کے بعد دوسرے نبی، پھر اس کے بعد اگلے نبی. تو بنیادی تعلیمات کبھی نہیں بدلی، وہ ہمیشہ ایک ہیں. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک دین ایک ہے. اس کی بنیادی توحید، رسالت، آخرت، عبادات، عقائد وہ ایک ہیں ہر دور کے لحاظ سے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا. ہر دور کے لحاظ سے اللہ اس میں کچھ تبدیلی فرماتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ ناقابل تبدیل سطح تک پہنچا تو اللہ نے اس پر مہر لگائی. وتمت کلمۃ صدقا وعدلا لا مبدل کلمات. اب یہ ہمارا آخری پیغام ہے، یہ مکمل ہو چکا ہے، نہ اسے بدلا جا سکتا ہے، نہ اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، نہ یہ خود تبدیل ہوگا. کوئی بدلنا بھی چاہے گا تو یہ تبدیل نہیں ہوگا، یہ اپنی بنیادوں پر محکم قائم رہے گا، محکم قائم رہے گا. تو سارے آسمانی کتابوں کو قرآن میں جمع کر دیا. اوتیت المثانی مکان التورات. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ دے دی، 7 آیات. والمائدۃ مکان الانجیل. انجیل کے بدلے میں اللہ نے مجھے سورۃ مائدہ دے دی. آسمانی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب تورات تھی، والیوم میں سب سے بڑی. پھر زبور رہ گئی تو والحوامیم مکان الزبور. تورات کے بدلے سورۃ فاتحہ، انجیل کے بدلے سورۃ مائدہ، اور زبور کے بدلے حامیم. حامیم والکتاب المبین. 7 صورتیں اس عنوان سے شروع ہوتی ہیں، حامیم حامیم حامیم. تو آپ نے فرمایا حامیم مجھے زبور کے بدلے مل گئیں. ساری آسمانی کتابیں 9 صورتوں میں آ گئیں. 9، 7 حامیم زبور، سورۃ فاتحہ تورات، اور سورۃ مائدہ انجیل. باقی 114 صورتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں. تو 105 صورتوں کے ذریعے سے فضلت بالمفصلات. میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے باقی قرآن کے ذریعے سے سب پر عزت بخشی گئی، فضیلت بخشی گئی. اختم بکتابہم الکتب. ان کی کتاب پر کتابیں ختم. وبدینہم الادیان. ان کے دین پر دین مکمل. وبشریعتہم الشرائع.
ان کی شریعت پر شریعتیں مکمل، اور آپ کی نبوت پر نبوت مکمل۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اب یہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اب اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ آئیں گے وہ جھوٹے ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے، وہ دجال ہوں گے، وہ سچے نہیں ہوں گے، لیکن بہت سے لوگ اپنی سادہ لوحی میں ان کے دامن میں پھنسیں گے۔ خود میرے نبی کی زندگی میں نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو، اسود عنسی یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا، اب ہمارے نبی دنیا میں موجود ہیں۔ مسلمہ کذاب اب دنیا سے تشریف لے گئے، اب کے جاتے ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ سجاح ایک عورت تھی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ان دونوں میں جنگ ہو گئی، ایک جھوٹا نبی، ایک جھوٹی نبیہ۔ وہ جو مسلمہ کذاب تھا، جو نبی بنتا ہے تو کوئی چالاک ہی ہوتا نا، کوئی کملا تو نہیں ہوتا، ڈھیر سارا سیاڑا ہوتا ہے، پر گوہ کو کہتے۔ یہ گوہ جب تک نہ تجھے نبی مانے، میں نہیں تجھے نبی مانتا۔ اب وہ مطمئن ہے کہ مویا تا بندہ نہیں بول سکتا تو اس کتوں بولنا ہے، تو جیندی نہیں بولندی نہیں، تو ایسے ہو کے کھڑا ہو گیا۔ اے آکھے تو نبی دا تاں گل بنی تو کوئی نہیں بننی۔ اسے کیا خبر کس سے واسطہ پڑا؟ تو آپ نے اس کو یوں دیکھا، جس کی مردہ گوہ مانتی تھی اس کی آج زندہ امت نہیں مان رہی۔ آپ نے یوں دیکھا، آپ نے کہا یا ضب، اے گوہ۔ وہ گوہ کی گردن کوئی نہیں ہوتی، وہ چوڑی ہوتی، تو اس نے ایک دم آنکھیں کھولی اور اپنا منہ ایسے اوپر اٹھایا اور اپنے اگلے بازو، اگلے جو اس کے پاؤں ہیں ان کا سہارا لے کر یوں پورا اٹھ گئی ایسے، اور اتنے زور سے بولی کہ ساری محفل میں گونج اٹھی۔ کہنے لگی لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ۔ لبیک حاضر یا رسول اللہ، وسعدیک اجے میرے باغ کتھوں جاگ اٹھے کہ مینوں دو جان دا سردار بلائی جاندا ہے، اے میرے باغ کتھوں جاگ اٹھے۔ لبیک وسعدیک، اور آگے جو اس نے آپ کو نام دیا، نام میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں 1177 نام ہمارے نبی کے مذکور ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اللہ نے دیا آپ کو، ان کو چھوڑ کر جتنے نام دیے گئے، یہ جو گوہ نے آپ کو نام دیا، ایسا خوبصورت نام کسی نے آپ کو نہیں تھا جو گوہ نے آپ کو نام دیا۔ کیا کہا اس نے؟ لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ۔ لبیک حاضر وسعدیک، میرے بھاگ آج دو جہان کے سردار کی صدا آئی۔ اے وہ ذات جس کی طفیل قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا۔ ویسے وہ بڑا خوفناک دن ہے، والساعۃ ادہا وامر۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کا وقت خوفناک اور وحشت ناک اور دہشت ناک، جتنے بھی الفاظ لاؤ۔ اور یہ کیا کہہ رہی ہے کہ اس دن کی وحشتیں، دہشتیں، فرقتیں سب آپ کی طفیل حسین ہو جائیں گی، چونکہ آپ جو موجود ہوں گے۔ یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو حسین بنانے والے۔ اللہ، کیا عشق ہے، کیا محبت ہے، کیا تعبیر ہے۔ ارے اب ایک گاؤں میں نے 20 لڑکوں سے پوچھا، او بھائی ساڑھے نبی دا نام کی ہے؟ کسی ایک نے نہیں بتایا۔ کہا جی پتہ کوئی نہیں، کہا جی پتہ کوئی نہیں، کہا جی پتہ کوئی نہیں۔ تو گوہ آپ کو ایسا خوبصورت نام دے رہی۔ آپ نے فرمایا من آنا، میں کون ہوں؟ کہ انت رسول رب العالمین۔ یہ اگلے جملے کی وجہ سے سارا واقعہ یاد ہے۔ انت رسول رب العالمین،
آپ رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ آخری ہیں۔ جو بات گوہ کو سمجھ میں آئی آج لاکھوں انسانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ آخری نبی ہیں۔ قد افلح من صدقک وقد خواب من کذبک، جو آپ کی مانیں گے کامیاب، جو نہیں مانیں گے ناکام۔ ارے میں تمہیں نبی کے اخلاق کیا بتاؤں، نہ تم پڑھتے ہو نہ کوئی پڑھاتا ہے، تو تمہیں کہاں سے آئیں گے؟ پہلا کام ماں باپ کا تھا، وہ بھی لگے ہوئے ہیں، کتنے اے آئے کتنے بی آئے۔ 3 سال کا بچہ پیمپر لگا ہوا پیشاب اندر ٹیچر کے پاس چھوڑ کے آ رہے۔ آج کے ماں باپ بڑے ظالم ہیں، 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالتے ہیں۔ جو ماں 2 بچے نہیں سنبھالتی، وہ ایک ٹیچر سے 30 بچے سنبھالنے کی کیسے توقع رکھتی؟ یہ کام ماں باپ کا تھا، ماں کا تھا، خاص طور پہ ماں، کہ ماں فارغ ہو کر اولاد کو ٹائم دے، اس کا اور کوئی کام نہیں، اس کے ذمہ کوئی جاب نہیں، اس کے میں صرف اولاد کو بنانا ہے۔ لیکن نہیں ہو رہا، دکھ درد کی بات ہے۔ اسماعیل اور ان کی ماں اکیلے تھے نا، کوئی کام نہیں تھا، صرف اسماعیل محور تھا۔ تو 7 سال کے بچے کو ابا نے کہا تجھے ذبح کرنا ہے، اور وہ کہتا ہے دیر کیوں کرتے ہو، کرو۔ یہ ماں نے ٹائم دیا تھا۔ آج کی ماں ٹائم نہیں دیتی اولاد کو۔ مالداروں کے بچے نوکر پالتے ہیں، اور غریبوں کے بچے رول کھول کے پل جاتے ہیں۔ ماں کے پاس ٹائم کوئی نہیں، کبھی ساس کی لان تان، کبھی سسر کی لان تان، کبھی خامد کی لان تان، کبھی نندوں کی لان تان، کبھی دیور کی لان تان۔ وہ بیچاری شٹل کاک بنی ہے، کبھی ادھر سے تھپڑے کبھی ادھر سے تھپڑے۔ اور اگر ایسا ماحول نہیں ہے تو خود غافل ہے، ہوش ہی کوئی نہیں، اب میرا سرمایہ کیا ہے۔ وہ سرمایہ ڈگری کو سمجھ رہی، وہ سرمایہ دولت کو سمجھ رہی۔ عبدالخالق سمجھے گا میرا سپیریئر میرا سرمایہ ہے۔ ارے تمہارا سب سے بڑا سرمایہ تمہاری اولاد ہے۔ یہ انسان بن گئے تو تم قبروں میں بادشاہ بن جاؤ گے، یہ جانور بن گئے تو تمہاری قبروں کے اندھیرے اور بڑھ جائیں گے۔ اور صرف پیسہ کمانے والا انسان وہ جانور ہے، انسان نہیں ہے۔ پیسے پہ پیسہ، پیسے پہ پیسہ، یہ زندگی ہے، اس کا نام زندگی ہے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ 3 سال کا بچہ اسکول جا رہا ہے، آگے 30 بچوں کو وہ پڑھانے والی ہے، آگے اس کی تنخواہ تھوڑی ہے، چونکہ تعلیمی ادارے نہیں کاروباری ادارے ہیں، اور کاروبار کا کیا ہے؟ پیسے تھوڑے دو کم زیادہ لو، یہ کاروبار ہے۔ جو تھوڑے پیسوں پہ آ جائے اینو رکھ لو، اور کام زیادہ پیسے کم۔ یہ ایک لطیفہ ہے، عبدالخالق ناراض نہ ہو جائے۔ وہ ایک ٹیچر کہہ رہی تھی بچوں بولو CUP سپ، بچوں نے کہا مس CUP کپ ہوتا ہے؟ کہ نہیں بچوں CUP سپ۔ کہ مس CUP کپ ہوتا ہے؟ کہ میرے بچوں اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سپ ہی رہے گا، CUP کپ نہیں ہو سکتا۔ ایڈٹ نہ کرنا اس کو۔ میں ویسے یہ درد سے سناتا ہوں۔ ماں باپ کا ظلم ہے۔ 30 بچوں میں بچے کو پھینک دیا، اگر اس بیچاری کی تنخواہ اتنی تھوڑی ہے تو اس کے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے کہ اتنے پیسے سے گھر کیسے چلاؤں۔ اور پھر جب وہ بچہ واپس آتا ہے تو ماں گود نہیں دیتی، ماں کارٹون کے آگے بٹھا دیتی۔ کدی پنک پینتھر آ گیا، کدی ٹام جیری آ گیا، وہ ویکھ انہوں ابا بھی ٹام جیری نظر آمدا ہے، اماں بھی ٹام جیری نظر آمدی، کدی انہوں ابا پنک پینتھر نظر آمدا ہے، کدی انہوں اماں پنک پینتھر نظر آمدی۔ ہم نے اس کے سارے نیوران جو ہے نا تباہ کر کے رکھ۔ یاد رکھو 7 سال تک بچہ پڑھنے لکھنے سے نہیں سیکھتا،
دیکھنے اور سننے سے سیکھتا ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھائی لکھائی پہ لگائیں گے تو اس کا سب نیورون جل جائے گا اور اس کی فائلیں بند ہو جائیں گی۔ لیکن مجھے پتا ہے میری کوئی نہیں سنے گا، لیکن مجھے کہنا ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ مجھے پتا ہے میری نسل برباد ہو رہی ہے، ماں باپ کر رہے ہیں، مجھے اسکول والوں سے گلہ نہیں، ماں باپ سے گلہ ہے۔ تم کیوں پاگل بنے ہو، اتنی چھوٹی عمر کے بچوں پر یہ ظلم ڈھاتے ہو، اپنا ٹائم کیوں نہیں نکالتے ہو، اپنی گود کیوں نہیں دیتے ہو؟ ماں کی گود سب سے بڑا اسکول ہوتا ہے، سب سے بڑا مدرسہ ہوتا ہے۔ ارے تنہم داغ داغ شد پنبا کجا کجا نہم، اتنے زخم ہیں کہ پھمبے ہی ختم ہو گئے ہیں، نہ مرہم ملتا ہے نہ پھمبے ملتے ہیں، بس ایک فریاد بن کے پھر رہا ہوں۔ صبح ہوگی مقدر میں دیکھنی تو دیکھ لیں گے، اللہ راضی ہو جائے تو بس کام بن جائے گا۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں نبی کے اخلاق۔ حنین کی جنگ میں شکست ہوئی، صحابہ بھاگے، ابتدا میں شکست ہوئی، ایک صحابی دوڑ رہے تھے، ان کا پاؤں نبی کے پاؤں پر آ گیا اور جوتا وہ جنگ والا، تو آپ کو ایک دم تکلیف ہوئی، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے یوں ماری، اوجاع تھا نہیں، ارے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے میرا پیر ہی مسل کے رکھ دیا، مجھے اتنا درد ہوا ہے۔ لیکن وہ بھاگ رہے تھے، لیکن ان کے کانوں میں آواز پڑ گئی کہ میرے نبی کہہ رہے ہیں اوجاع تھا نہیں۔ ارے تو انہوں نے مجھے دکھ دیا، کہنے لگے میرا تو سینہ کٹ گیا۔ اب میں انتظار میں تھا کہ اب وحی آئے گی میری ہلاکت کا اعلان لے کر، لہٰذا دن گزر گیا، رات آ گئی، مجھے نیند نہیں آئی، میں جاگتا رہا اور صبح کا انتظار کر رہا تھا کہ اب جبریل آئیں گے اور میری ہلاکت کا پیغام لائیں گے کہ میں نے دو جہان کے سردار کو دکھ پہنچایا۔ فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوا، جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پر آیا تھا وہ دربار رسالت میں حاضر ہو۔ کب میرا کلیجہ کٹ گیا، میں نے کہا بس ہو گیا کام، آ گیا کوئی اللہ کا عذاب میرے لیے۔ کہ میں کانپتا ڈرتا پہنچا تو آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا میرے دوست، کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ چھڑی کہاں ماری تھی؟ لوہے کی زرہ، لوہے، اب تو میں ایسے چھوٹی مارو کوئی پتہ نہیں لگے گا کیونکہ چھڑی تو باریک سی ہوتی، اور انہوں نے لوہا پہنا ہوا تھا کہ کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی، معافی چاہتا ہوں، اور اس کے بدلے یہ 60 اونٹنیاں آپ کو تحفہ دیتا ہوں، آپ قبول بھی فرمائیں اور معاف بھی فرمائیں۔ یہ میرے نبی کے اخلاق تھے، جسے معاف کرنا نہیں آتا وہ کبھی عزت نہیں پا سکے گا۔ جو بدلہ لینا اپنی بڑائی سمجھتا ہو وہ لٹ پٹ جانے کی سوا کچھ نہ اس کے ہاتھ میں آئے گا۔ معاف کرنا میرے اللہ کی صفت، اللہ سے بڑا کون ہے؟ معاف کرنا میرے نبی کی صفت، ان سے بڑا کون ہے؟ اور میرے نبی نے فرمایا صبر کر کے معاف کر کے سہ جانا، عزت میں کمی آئے تو میرے کو لا کے لے لوے زام۔ خیر میں دائیں بائیں ہو گیا، میں یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، دین مکمل کر کے بھیجا، سارے عالم کے لیے اب ایک دین ہے، سارے انسانوں کے لیے ایک دین ہے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک نبی ہیں، عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، سکھوں کے لیے، دہریوں کے لیے، جنگل والوں کے لیے، سب کے لیے ایک نبی ہیں۔ وہ صرف ہمارے نہیں ہیں، ساری دنیا کے انسان اور جنات کے نبی ہیں۔ ہم اس کے کرم و فضل سے ایمان لائے اور بہت سے لوگ ایمان نہیں لائے، لیکن نبوت آپ کی سب کے لیے ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، میں تم سب کے لیے رسول ہوں۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ کم از کم حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تو لے کر آتے، تو آج ہم بھی صحابی ہوتے، چونکہ نوح علیہ السلام نے کوئی 1450 سال عمر گزاری، تو اگر ابھی تو 1436 ہجری ہے تو آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ملتی، سلیمان علیہ السلام کا تخت ملتا، ذوالقرنین کے لشکر ملتے، اور آپ پوری دنیا میں جا کر اللہ کا پیغام خود سناتے۔ لیکن میں قربان جاؤں، سب سے چھوٹی عمر پائی 1,24,000 نبیوں میں، کتنی؟ 63 سال۔ کون سے؟ انگریزی والے
عربی والے، عربی محرم سفر، اور انگریزی کے کتنے؟ 61 سال 1 مہینہ 16 دن، 61 برس 1 مہینہ 16 دن، 12 اور 12 کی روایت کے مطابق، 12 اور 12 ربیع الاول کو پیدائش اور 12 ربیع الاول کو وفات، یہی زیادہ علماء کا قول ہے۔ اس میں پھر کچھ اور اختلافی بھی ہیں لیکن زیادہ اسی پر اعتماد ہے سب کا پوری دنیا میں۔ تو 12 ربیع الاول آنا، 12 ربیع الاول جانا، تو آپ کے 63 سال بنتے ہیں، اور انگریزی کے لحاظ سے 61 سال 1 مہینہ 16 دن، اور آپ نبی ہیں سارے عالم کے، تو کیا انتظام کیا، کیا انتظام کیا؟ 1,24,000 نبی آئے، 1,24,000 صحابہ اللہ نے پیدا کی جو نبیوں والی صفات کے تھے، اور جنہوں نے زندگی میں جنت کا کپ جیتا، یہ واحد جماعت ہے۔ سورہ فتح، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے محبوب میرا وعدہ ہے آپ کے تمام صحابہ میں کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنتی ہیں۔ یہ واحد جماعت ہے، میرے نبی کے صحابہ کی واحد جماعت ہے، جس کے بارے میں میرے اللہ نے خوشخبری سنائی، یہ سب جنتی ہیں۔ اور جنہوں نے صلح حدیبیہ میں ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت فرمائی تھی کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور یہ اس امت کے واحد شخص ہیں حضرت عثمان، جن کو ایک بڑی عجیب فضیلت ملی ہے۔ حضرت عثمان گئے تھے بات کرنے، او میرا بچہ، او بھائی کیمرے والا، او یہاں نہ بیٹھ، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، جڑ کوئی کرنے کھبے سجے کر میرے اگوں نہ کریں۔ حضرت عثمان کو بھیجا بات کرنے کے لیے، صلح کی خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے، تو آپ نے سب سے کہا یا میرے ہاتھوں میں ہاتھ دو کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ تو 1400 آدمیوں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اور آپ نے فرمایا جنہوں نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ جب سب کی بیعت ہو گئی تو آپ نے فرمایا یہ میرا ہاتھ اور یہ عثمان کا ہاتھ، یہ واحد ہستی ہیں جن کو یہ عزت ملی، یہ میرا ہاتھ اور یہ عثمان کا ہاتھ۔ میں عثمان کو اپنے ہاتھ کے واسطے سے بیعت کر رہا ہوں، یہ اس امت کو یہ عزت ملی ہے، اس امت کو یہ عزت ملی ہے کہ نام زد کر کے جنت کی بشارت سنائی۔ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، زبیر جنتی، طلحہ جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی، یہ ام رومان حضرت عائشہ کی والدہ، جس نے جنتی عورت دیکھنی ہو ام رومان دیکھے، جس نے جنتی عورت سے شادی کرنی ہو ام ایمن سے کرے۔ ارے بلال تو کیا کرتا ہے؟ جب جنت میں جاتا ہوں تو مجھ سے آگے آگے نظر آتا ہے، تیرے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ آپ نے کہا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی، میں نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے، یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو مجھے کہا گیا حارثہ بن نعمان کر رہے ہیں، حارثہ بن نعمان۔ تو آپ نے سوچا، فرمایا کہ حارثہ تو ابھی زندہ ہے، مرا تو نہیں کہ اس کی روح جنت میں آ گئی اور تلاوت کر رہی، وہ تو زندہ ہے مدینے میں۔ تو یہ قرآن کی تلاوت دیکھو، تمہیں سنانے کے لیے کتنا بڑا ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے، ہم تھوڑے سے بچے ہو، ادھر بچیاں ہوں گی، مستورات ہوں گی، اور جنت ساتھ آسمان پر، مدینہ زمین پر، اور حارثہ کی آواز آپ جنت میں سن رہے ہیں۔ کیڑا لاؤڈ سپیکر آئی، کیڑا ساؤنڈ سسٹم آئی، اور وہ سنو کہ یہ کیا بات ہے، حارثہ تو ادھر گھر بیٹھا ہوا ہے۔ کہا جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر کہا ہے جب حارثہ قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ۔ ہاں، ساؤنڈ سسٹم کیا تھا؟ ماں کی خدمت، ماں کی دعا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ میں سب فرما بردار تھے، پر دو جو تھے نا وہ آؤٹ سٹینڈنگ تھے، ایکسٹرا آرڈینری تھے۔ دو نے جیسے ماں کی خدمت کی کسی نے نہیں کی، ایک حضرت عثمان
اور ایک حارثہ بن نعمان۔ حارثہ بن نعمان کا حال یہ تھا کہ بیوی گھر میں اسے نہیں کہتے تھے میری ماں کی خدمت کر، ہے بھی نہیں، بیوی کے ذمے میرے ماں باپ کی خدمت نہیں، وہ کرے اس کا میرے پر بھی احسان ہے، میرے ماں باپ پر بھی احسان ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں گا، لیکن اگر وہ کہے کہ میں نہیں کر سکتی تو وہ مجرم نہیں ہے، نافرمان نہیں ہے۔ ہمارے ماحول میں تو اس کا تصور ہی نہیں ہے، ساری لڑائیاں ہی اسی پر ہیں کہ میں نے چائے نہیں پوچھ دی، میں نے سلام ہی نہیں کر دی، میرے کپڑے ہی نہیں دھون دی۔ ایک گھر میں یہاں تک طلاق پہنچ گئی تھی، ہو رہی تھی، اللہ نے مجھے ذریعہ بنا کہ ساس نے یہ آگ لگائی تھی، اے پیکے جاندی میرے کو پوچھ کہیں نہیں جاندی، اور بیٹے کو اتنا بھرا کہ وہ طلاق دینے پہ آ گیا۔ میرا چونکہ تعلق واسطہ تھا، میں کہا وہ تیرے کو پوچھ کے جاندی ہے؟ میں کہا جی جاندی۔ اور میں کہا یہ کو پوچھنا تو ضروری نہیں، یہ تیرے کو پوچھ کے نہ جاوے پھر یہ گناہگار ہے، وہ تیری ماں سے پوچھنا اس کے ذمے نہیں ہے، کیوں پاگل بنتے ہو؟ ارے اللہ کے واسطے دین پڑھو، تم نے صرف تسبیح پھیرنے کو اسلام سمجھا ہے، نمازیں پڑھنے کو اسلام سمجھا ہے، یہ تو 2 گھنٹے کا کام ہے نماز پڑھنا۔ پوری زندگی سیکھو بچوں، تمہاری شادیاں ہونے والی ہیں، اور ہمارا سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے، میں درد سے بولتا ہوں، اسی ملک میں رہتا ہوں، اپنے خاندان میں دیکھتا ہوں، باہر دیکھتا ہوں، پھر کہانیاں سنتا ہوں، فون سنتا ہوں، اب تو سننے چھوڑ دیے، میرا کلیجہ پھٹ گیا، میں کسی کے آنسو کہاں جا کے پوچھوں۔ دین سیکھو، دین سے مراد نماز نہیں کہہ رہا ہوں، وہ دین عبادات کا بہت بڑا حصہ، زندگی، دین کی زندگی سیکھو۔ دین کس چیز کا نام؟ زندگی ہے، ایک زندگی ہے۔ بڑی مشکل سے وہ طلاق ختم کروائی بی بی، تیرے کو پوچھنا ہے دے ذمے کوئی نہیں، پوچھے تو چنگی گل ہے، جب تو پوچھ لیا کر، لیکن ذمے کوئی نہیں، خامن سے پوچھنا ذمے ہے، اس نے اجازت دے دی تو اس کو اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ میرے معاشرے کا ظلم ہے۔ ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو اس کے روئیں سے محبت کے چشمے پھوٹتے ہیں، جب وہ ساس بنتی ہے تو میں درد سے کہہ رہا ہوں، طنز سے نہیں، درد سے، مجھے درد ہے، مجھے اس کا بھی درد ہے کہ اگر یہ میری بہن اس حال میں مر گئی تو اس کی نمازیں اس کو آگ سے بچا نہیں سکیں گی، تو اس کے روئیں سے آگ نکلنا شروع ہو جاتی، نفرت بھر جاتی۔ ایسا کیوں ہے؟ حارثہ بن نعمان کی تلاوت جنت میں کیسے پہنچی؟ بیوی سے نہیں کہتے تھے میری ماں دی روٹی پکا، میری ماں دا سالن، خود بناتے تھے، خود بناتے تھے، ماں کا سالن بھی، ماں کے لیے سالن بھی، ماں کے لیے روٹی بھی۔ اچھا، پھر یہ نہیں کہتے تھے اماں جی آ کھا، اس کے سامنے بیٹھ کے نوالے توڑ کے ماں کو خود کھلاتے تھے، ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، ماں کو تیل خود لگاتے تھے، ماں کے سر میں کنگھی خود کرتے تھے، اور جوئیں تک نکال کے مارتے تھے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں اسی ویل نہیں ساڑی بیوی کرے، تجھے لعنت ہے تیری اس مصروفیت پر جو تجھے ماں کے لیے ٹائم نہ دے سکے۔ کون سی مصروفیت ہے تمہاری ماں قیمتی ہے یا تیری دکان قیمتی ہے؟ وقت نکال، اپنی ماں اگر زندہ ہے وقت نکال۔ حارثہ کی آواز جنت میں کیسے پہنچ؟ ماں کے یوں خدمت۔ اور آخری بات، جب کوئی ماں کے حارثہ بیٹھا یہ ذرا کر دینا، اب ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ماں نے کیا کہا، تو کبھی نہیں کہا ماں جی کیا جی، میں نے سمجھ نہیں آیا، باہر نکل کے بیوی کو اشارہ کرتے، وہ باہر آ جاتی، کہتے ماں جی نے کیا کہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ دہراتے نہیں تھے۔ امام زین العابدین اہل البیت آل الرسول، جگر گوشہ حسین، جن سے ان کی نسل چلی، ایک ہی تو بچے کربلا میں، سب تو ذبح ہو گئے، ساری رات رویا کرتے تھے، ساری رات۔ ایک دن ان کے خادم نے کہا حضرت اللہ نے آپ کو بہت رزق بھی دیا، عزت بھی، بادشاہی بھی، دین کی بھی دنیا، اب آپ کیوں ساری رات روتے ہیں؟ تو پھر رونے لگے۔ کہا میرے دوست
یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا، یوسف، اور وہ بھی مل گیا تھا، تو 40 سال رو 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 ان کی آنکھیں ختم ہو گئیں۔ مجھے کہتے ہو میں کیوں روتا ہوں؟ میں نے اپنے سارے گھر کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا ہے، ان کے سروں کو نیزوں پہ چڑھتے دیکھا ہے، میرے بھائی، میرے چاچے، میرے باپ سب نیزوں پہ پیچھے ہو۔ میں کیسے نہ روؤں؟ یہ ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے، بڑے عیب کی بات ہے عرب میں الگ الگ پلیٹوں میں کھانا کھانا، یہ ہمارے اجمیوں کا رواج ہے، اپنی پلیٹ چاہو تو وچ پاؤ، وہ کٹھے کھاتے ہیں۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ ماں کی ویسے تو اتنی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی ایسی بوٹی نہ اٹھا لوں جس پر میری ماں کی نظر پڑ چکی ہو اور میں اٹھا کے گناہگار نہ ہو جاؤں، میں اس لیے ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں میرا ہاتھ اس کی پسند سے پہلے نہ بڑھ جائے۔ ایک دین ہے، ایک پوری زندگی ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو صحابہ کی ایک جماعت اور عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر آپ نے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا اب یہ پیغام دنیا کے آخری کنارے تک پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ پھر اس چشم فلک نے دیکھا کہ اس امت نے کس طرح اپنے نبی کی بات کو گلے سے لگایا۔ جس کو میرے شاعر نے کہا، وہ میرا شاعر نہیں، وہ پورے، میں نے 6 بر اعظم میں ایسا شاعر نہیں دیکھا۔ میرا دعویٰ نہیں کہ میں بہت پڑھتا ہوں، لیکن زندگی پڑھنے میں ہی گزری ہے، اور ادب کا ذوق بھی ہے، شعر و شاعری کا ذوق بھی ہے۔ میں نے عربی میں، فارسی میں، اردو میں ایسا شاعر نہیں دیکھا جیسے ہمیں اللہ نے اقبال دیا۔ وہ ہماری نسل کو پتہ ہی نہیں اقبال ہے کون۔ دی اذان نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ دی اذان نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں تاروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم۔ پوری تاریخ بتا دی 4-5 اشعار میں۔ اس امت نے اس پیغام کو سینے سے لگا، اور میرے رب کی قسم یہ ملک فتح کرنے نہیں نکلے تھے، یہ اپنے نبی کا پیغام سنانے نکلے تھے۔ اور 100 سال کے اندر یہ پیغام 92 ہجری میں میرا ضلع ملتان ہے، ملتان میں محمد بن قاسم داخل ہو چکے تھے، اور ادھر کاشغر تک قتیبہ بن مسلم باہلی پہنچ چکے تھے، اور ادھر جنوبی فرانس تک عبد الرحمن الغافقی پہنچ چکے تھے، سینیگال چاڈ تک کے حدود اور باؤنڈریز پر صحابہ کے لشکر پہنچ چکے تھے، استنبول کے دروازوں پر ابو ایوب انصاری دستک دے رہے تھے، اور اس طرح یہ آفاق میں گھومے کہ ان کو لوٹ کے آنا بھی بہت سو کو نصیب نہ ہوا۔ ابو زمع بلوی تونس کیروان میں قبر میں گیا ہوں۔ ابو زمع بلوی کون ہے؟ صلح حدیبیہ میں جب آپ نے سر کے بال مڑائے تو آپ کی حجامت کرنے والے ابو زمع بلوی تھے، تو کچھ بال آپ نے ان سے لے لیے تھے ابو زمع نے۔ جہاں آپ کی قبر مبارک ہے ساتھ ہی بال بھی وہیں دفن ہیں، بال بھی وہیں دفن۔ میں نے کہا تو میرے ساتھ ہی دفن کرنا، وہیں بال بھی دفن۔ خیر، ابو لبابہ انصاری تیونس میں ہیں، رویفہ انصاری لیبیا میں ہیں، عبد الرحمن بن عباس شمالی افریقہ میں ہیں، کثیر بن عباس شمالی افریقہ میں ہیں، عقبہ بن نافع الجزائر میں ہیں، اور عبد الرحمن الغافقی جنوبی فرانس میں ہیں، اسد بن فرات
یہ سسلی سقلیہ میں ہیں، قسم بن عباس سمرقند میں ہیں، عبد الرحمن بن سمرہ خراسان میں ہیں۔ سجستان یہ افغانستان کا پرانا نام ہے سجستان، اور اس میں پورا بلوچستان بھی شامل تھا، خزدار، کلات، یہ سب سجستان کا حصہ تھا۔ عبد الرحمن بن سمرہ سجستان میں قبر بنی ہے۔ فضل بن عباس ملک شام، ابو الدرداء ملک شام، سلمان فارسی عراق، عقبہ بن عامر الجہنی مصر، عمر بن عاص مصر، یوں قبریں پھیلتی چلی گئیں اور دین زندہ ہوتا چلا۔ خالد بن ولید حمص، بلال دمشق، ابو درداء دمشق، معاذ بن جبل اردن، عبد الرحمن معاذ اردن، ابو عبیدہ بن جراح اردن، عبادہ بن سامت اردن، زرار بن ازور اردن۔ ایک لائن ہے 25,000 سوئے ہوئے ہیں، چند قبریں ہیں، باقی زمین کے اندر سوئے ہوئے ہیں۔ گردش ایام نے ان کے نشان مٹائے، پر اللہ کے علم سے تو نہیں مٹ سکتے۔ یوں گھروں سے نکلے، جو میں شعر پڑھا کرتا ہوں ان پہ فٹ آیا، میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں، اصل تو ان پہ فٹ آتا تھا۔ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ 92 ہجری سے پہلے ہمارے ملک میں اسلام داخل ہو چکا تھا۔ جنوبی ہند جتنا ساحلی بیلٹ ہے، گجرات کا علاقہ، سری لنکا کا علاقہ، مالدیپ کا علاقہ، یہ کاٹھیا واڑ کا علاقہ، یہاں یمن کے تاجروں نے اسلام پھیلایا۔ ہمارا تاجر جھوٹ کے سوا کچھ نہیں جانتا، الا کچھ سچے بھی ہیں، سود کے سوا کچھ نہیں جانتا، کچھ اس سے بچے ہوئے بھی ہیں۔ ہیرا پھیری کو تجارت کہتا ہے، دھوکے کو تجارت کہتا ہے، ملاوٹ کو تجارت کہتا ہے، ہڑپ کر جانے کو کاروبار کہتا ہے۔ لیکن پہلی صدی کا تاجر، اس نے مال بھی بیچا اور کلمہ بھی پھیلا تھی۔ انڈونیشیا سورا تاجروں سے فتح ہوا، تاجروں کے ذریعے سے اسلام پھیلا۔ 92 ہجری میں یہاں اسلام آیا، میرا ضلع ملتان تک، اور کئی صدیاں سانگڑ کے پاس ایک شہر تھا منصورہ، جو اب مٹ چکا ہے، ٹھیکریاں پڑی ہیں اور ایک مسجد کا کھنڈر ہے، باقی وہ ختم ہو چکا ہے۔ کبھی دریائے سندھ کی ایک شاخ ڈیلٹا بناتے ہوئے یہاں سے گزرتی تھی، اور پوری دنیا سے بحری قافلے یہاں آ کر رکا کرتے تھے۔ بہت بڑا اسلامی مرکز رہا منصورہ، سندھ میں اسلام پہلے آیا۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ انٹر ہوئے اور انہوں نے یہاں فتوحات کی، سلطنت قائم نے کی۔ شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ نے یہاں سلطنت قائم کی، اور قطب الدین ایبک یہیں ہمارے لاہور میں، جب میں لاہور پڑھتا تھا، انارکلی بازار ہوتا تھا، وہیں گھومنے پھرنے جاتے تھے، تو وہاں میں دیکھتا تھا، چونکہ میں تاریخ کا طالب علم بہت بچپن سے ہوں، تو مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کہ قطب الدین ایبک کی قبر کوڑے کا ڈھیر پڑا ہوتا تھا۔ اللہ ضیاء الحق کی قبر روشن کرے، اس نے وہاں اس کا مقبرہ بنایا، اس کے شایان شان۔ اس کے نرینہ اولاد نہیں تھی، اس کے 2 داماد تھے، ایک التمش دہلی میں اور ناصر الدین قباچہ ملتان میں۔ تو اس نے ایک بیٹی التمش کو دی اور ایک بیٹی ناصر الدین قباچہ کو دی۔ ناصر الدین قباچہ کو اتنا سمجھدار نہ نکلا، وہ اچھا حکمران نہیں تھا، لیکن التمش ایسا حکمران نکلا۔ قطب الدین ایبک یہاں پہلا حکمران بنا۔ التمش ایسا حکمران تھا کہ جب خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور ان کے جنازے کو رکھا گیا، تو ان کے خدام نے اعلان کیا کہ حضرت شیخ کا فرمان تھا، یہ التمش ان کا مرید بھی تھا، کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو، جس کی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی ہو، اور جس کی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں۔ عصر کی سنتیں تو غیر موقع ہیں، کون پڑھتا ہے؟ کبھی کبھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سورے مجمع پہ سناٹا چھا گیا، بڑے بڑے اولیاء، اقطاب، علماء، صوفیاء سب کھڑے ہوئے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو ایک شخص یوں نقاب اوڑے ہوئے، منہ چھپائے ہوئے، روتا ہوا باہر آ رہا ہے، اور جب وہ مصلی پر آ کر کھڑا ہوا تو دلی کا سلطان التمش تھا، اور کہنے لگا
ارے میرے شیخ تو نے میرا راز ہی فاش کر دیا کہ اللہ کا شکر ہے میری کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، تکبیر اولا قضا نہیں ہوئی، عصر کی سنتیں کبھی میں نے نہیں چھوڑی۔ انہوں نے جنازہ پڑھایا، پھر اللہ نے اس خطے کو قبول کیا اور یہاں مسلمانوں کا اقتدار کوئی 700 سال تک ان کا سورج چمکتا رہا۔ خاندان غلامہ کے بعد مغلیہ سلطنت آئے، مغل حکمران جیسے کیسے بھی تھے لیکن مجموعی طور پر بہت اچھے حکمران تھے۔ خاندان غلامہ کے حکمران چند ایک کو چھوڑ کر بہت اچھے حکمران تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے اور اللہ کے بندوں کا استقبال کرنے والے۔ میرا ہوم ٹاؤن ہے تلمبا، بہت پرانا ٹاؤن ہے، یہاں سکندر ذوالقرنین آ کے ٹھہرا ہے، ملتان پہ حملہ کرنے سے پہلے ٹھہرا ہے، یہاں محمود غزنوی آ کے ٹھہرا ہے، ملتان پر حملہ کرنے سے پہلے ٹھہرا ہے، اور یہاں تیمور آ کے ٹھہرا ہے، دلی کو لوٹنے کے لیے آیا تھا کم بخت، تو اس نے میرے تلمبے کو بھی لوٹا اور کھوپڑیوں کے مینار بنائے۔ باقی دو نے کچھ نہیں کہا، چھوٹا جا شہر آئی لیکن اس کو خون بہا کے مزہ آتا تھا۔ تیمور کہتا تھا جب خون نکلتا دیکھتا ہوں تو مجھے ایک سرور آتا ہے، میرے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی جب میں لوگوں کا خون ابلتے دیکھتا ہوں، اور بچوں کی چیخ و پکار اور عورتوں کی آہ و فغاں جب وہ کہتا میں سنتا ہوں تو مجھے ایک نشہ آتا ہے۔ وہ اس قسم کا بھیڑیا نما انسان تھا۔ تو 700 برس کی تاریخ ہے، حکمران اللہ تعالیٰ نے بڑے عالی شان دیے، برے بھی ہے لیکن برے کم تھے، اچھے زیادہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہر عروج کے بعد سوال ہوتا ہے۔ جب آپ ماؤنٹ ایورسٹ چڑھ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اترنا ہوتا ہے نا، اترنا ہی ہوتا ہے، اتنا چاندتے تو نہیں چڑھنا ہی نہیں، ہٹا ہی لانا ہے نا۔ ایسے جب قومیں ماؤنٹ ایورسٹ پر جاتی ہیں تو اترنا ایک لازمی پروسیس ہے۔ یہ ایک آیت وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم یہ دن ایسے ہی پھیرتے رہیں گے، کبھی ایک آگے کبھی دوسرا، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی یہ کبھی وہ۔ یہ اللہ کا نظام ہے، نہ اہلوں کو زیادہ دیر حکومت نہیں دیتا ہے کسی اور قوم۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم گڑبڑ کرو گے ہم تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لائیں گے۔ تو رفتہ 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 جب اسلامی سلطنت مسلمان سلطنت کے قابل ہی نہ رہے، حکومت چلانے کے قابل ہی نہ رہے، جو آج میرے دیش کا حال ہے کہ کسی طبقے میں کوئی صلاحیت نہیں رہی اپنے نظام کو لے کر چلنے کی۔ اس لیے میں حکمرانوں کو برا اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ میرا تو ریڑھی والا بھی ریڑھی پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے، تو بادشاہ سے کیسے توقع کروں کہ وہ سچ بولے گا، اور 22ویں گریڈ والے سے کیسے کہوں کہ وہ بددیانتی نہیں کرے گا۔ لیکن شکر ہے کچھ شمع ابھی بھی فروزہ ہیں، سارا ایسا زوال نہیں، کچھ لوگ ہیں جن کی برکت سے میرا دیش قائم ہے، میری دھرتی قائم ہے، جن کے نام سے یہ نظام چل رہا ہے، اور ان کی دیانت سچائی وہ سورج کی طرح روشن ہے۔ زوال کیسے آتا ہے؟ جب صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، جب استعدادیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے جوانی پہ بڑھاپا آتا ہے تو وہ کام نہیں کر سکتا، قوموں پہ جب بڑھاپا آتا ہے تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کائنات کو چلانا ہے، اللہ اوروں کو لے کر آتا ہے۔ تو جب مغلیہ سلطنت 350 سال پورے کر کے اس زوال کا شکار ہوئی کہ قابل ہی نہ رہے، علماء اس زوال کا شکار ہوئے جو آج ہو رہا ہے، یہ اس وقت شروع ہو گیا۔ کفر کے فتوے، میں دھماکوں سے اتنا پریشان نہیں کہ جو مر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں، اور جو ظالم ہیں اگر یہاں نہ پکڑ گئے تو ایک دن اللہ نے رکھا ہے انہیں پکڑ کے دکھائے گا، پکڑ کے دیکھا ہے۔ اس سے میرا ملک تباہ نہیں ہوگا، اس سے میرے ملک میں طاقت آئے گی، چونکہ قربانی سے چیز بڑھتی ہے۔ قربانی، حسین نے قربانی دی، آل رسول پوری دنیا میں پھیل گئے۔ ابن زیاد، شمر، یزید ظالم تھے، نام و نشان مٹ گئے، نام و نشان مٹ گئے۔ بکریاں روزانہ ذبح ہوتی ہیں، ریوڑ کے ریوڑ نظر آتے کہ نہیں آتے؟ کبھی کم نظر آتی۔ کتے نہیں ذبح ہوتے، کبھی کتوں کا ریوڑ نظر آئے گا یا 200 کتے جان دے پہ، کدی کلا بیٹھا ہوں ٹاؤں ٹاؤں کرتا، کدی دو بیٹھے ہوں۔ قربانی سے نہیں گھبرانا چاہیے، قربانی آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔
جو چیز مجھے رلاتی بھی ہے، تڑپاتی بھی ہے، پھر میں فریاد بن کے بولتا ہوں، مجھے پتا ہے میں یہ آگ نہیں بجھا سکوں گا، یہ میرا اللہ ہی بجھائے گا، کیونکہ اس فرقہ واریت فرقہ واریت فرقہ واریت منبر رسول محبت کے لیے ہے، فرقہ واریت کے لیے نہیں ہے۔ لیکن ہمارا خطیب آتا ہے، ایسی تقریر کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آگ لگا دیتا ہے، اور ایک کو دوسرے سے متنفر کر کے نکل جاتا ہے، وہ اپنے پیسے کھڑے کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں آگ بھر کے چلا جاتا ہے۔ یہ میرے دیس کا سب سے بڑا روگ ہے، اور سب سے بڑی معاملات میں سود سب سے بڑا روگ ہے، دین میں فرقہ واریت سب سے بڑا روگ ہے، اور معاشرت میں بد اخلاقی سب سے بڑا روگ ہے۔ یہ وہ سوراخ ہیں جہاں سے پانی گیا تو کشتی ڈوب جائے گی، اگر یہ سوراخ بند نہ کیے گئے تو سفینے ڈوبتے ہیں۔ ملاحوں کو کیا گلہ دینا جب مسافر کدالیں لے کر، ہتھوڑے لے کر اور آریاں لے کر تختوں کو کاٹ رہے ہیں اور اس میں برموں سے سوراخ کر رہے ہیں، تو میں ملاح کو کیا گلہ دوں، میں ہوا کو کیا برا کہوں، میں طوفانوں کا کیا گلہ کروں؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ تو ایک کفر کی منڈی لگ گئی اور حکمران صلاحیتیں ختم کر بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو 7 سمندر پار بھیجا۔ جہانگیر کے سر میں درد، اس وقت یہ مدراس پہ انگریز اپنی کالونیاں بنا چکے، اس کو ٹھیک نہیں ہوتا تھا، تو ایک انگریز ڈاکٹر نے اس کو، ایلوپیتھی تو فوری اثر کرتی، اسے گولی دی، وہ ٹھیک ہو گئے، ایک دم ٹھیک ہو۔ کہا کیا مانگتے ہو؟ کہا جی مجھے ہمیں تجارت کی اجازت دیجیے۔ تو نے اجازت دے دی، تو اس کے ایک وزیر نے کہا بادشاہ سلامت مجھے یہ مکار نظر آتے ہیں، ان کو اجازت نہ دیں، یہ کل کو خطرہ بن سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت مغلیہ سلطنت ایسے چھائی ہوئی، وہ ندی کیڑی اوقات، کیا پدی کا شوربہ، یہ کیا کر لیں گے؟ لیکن وہ وزیر کوئی بڑا ہی سیانا تھا جو آگے دیکھ رہا تھا۔ تو محمد شاہ رنگیلا 22 سال حکومت کر کے شراب عورتوں میں ڈوب کے زندگی گزار کے مر گیا۔ 22 برس کی حکمرانی کوئی چھوٹی حکمرانی نہیں ہوتی۔ اس میں نادر شاہ درانی کا، تیمور نے لوٹا تغلقوں کے دور میں، اور نادر شاہ درانی نے حملہ کیا محمد شاہ رنگیلی کے دور میں، اور کوہنور، آپ نام سنا؟ کوہنور میں نے دیکھا ہے 2-3 دفعہ انگلینڈ میں، ملکہ وکٹوریا کے تاج میں ہے، لیکن اب اس کی وہ شان نہیں ہے، اس کو انہوں نے 3 حصوں میں 3 ٹکڑوں میں کر دیا، 3 ٹکڑے بنا دیے، تو وہ ایک سلیم میں ہے اور 3 ایسے پٹی میں رکھے ہوئے ہیں، لہذا اس کا وہ نام اب اس پہ نہیں لگ سکتا۔ علاؤالدین خلجی ایک بہت نیک حکمران گزرا ہے، خلجی خاندان کا، 35 برس حکومت کی۔ اس نے دکن کا ایک شہر تھا دیوگری، اس پہ کیا حملہ۔ جب خزانے کا دروازہ کھولا تو اس میں ایک ہیرا پڑا ہوا تھا، وہ ہیرا اتنا بڑا تھا کہ علاؤالدین خلجی کے منہ سے نکلا، کوہ نور، یہ تو نور کا پہاڑ ہے، کوہ نور، یہ تو نور کا پہاڑ ہے، وہاں سے وہ اس کا نام پڑ گیا کوہ نور۔ تو جب بیچ میں تاریخ بھی سنا رہا ہوں اور کچھ اپنے ملک کے بعد سنانا چاہتا ہوں، پتہ نہیں میں پورا کر سکوں نہ کر سکوں، جو کچھ یادداشت میں ہے، کوئی پڑھ کے نہیں ہے، جو کوئی یادداشت میں ہے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ وہ نادر شاہ نے کہا وہ کو نور کی طرح ہے، تو پتہ نہیں سارا خزانہ دیکھ لیا، نہیں ملا۔ پھر اس نے محمد شاہ رنگیلے کے آدمی کو پیسے لگائے، کہا جی وہ اس کے پگڑی میں چھپا ہوا ہے، یہاں رکھتا ہے۔ تو اس نے ضیافت کی، کہنے لگا کہ محمد شاہ اب تو ہم بھائی بن چکے ہیں، 3 دن قتل عام کیا کمبخت نے دلی میں، اب تو ہم بھائی بن چکے ہیں، تو ہم دستار اپنی تبدیل کریں، تو میرا بھائی میں تیرا بھائی،
اپنی پگڑی اتار، اس کی پگڑی اتار کے اپنے سر پہ رکھ لی، اس کی اتار کے اس کے بس سر پہ رکھ لی. وہ بیچارہ نہ کہنے کا نہ سننے کا، محکوم بیچارے کی کیا طاقت ہوتی بھی، او گیا کو نور. وہاں سے آیا احمد شاہ ابدالی کے پاس افغانستان سے پھر انگریزوں نے قابو میں کیا، پھر اسے ملکہ وکٹوریا تک پہنچایا گیا. تو انگریز یہاں انٹر ہوا. کب انٹر ہوا؟ جب ہم زوال کا شکار تھے. آپ حیران ہوں گے، جب صرف 2 لاکھ کے ساتھ، کبھی 2 لاکھ سے زیادہ گورا اس ملک میں نہیں رہا، اور 20 کروڑ انسانوں پر حکومت کی. کس لیے کی؟ کہ وہ آپس میں لڑ کے مر رہے تھے، آپس میں لڑ کے فنا ہو رہے تھے، اور اجتماعی سوچ ختم ہو گئی تھی، اجتماعیت ختم ہو گئی تھی. تو 1757 میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی، اور وہ اس کا حقدار تھا کہ اسے شکست ہوتی. سازش میں چھوٹا سا بہانہ ہے، سازش ہوئی، میر جعفر مل گیا، لیکن میر جعفر کا ملنا شکست کا سبب نہیں ہے، سبب نااہلی ہے. سراج الدولہ دن کے 12 بجے اٹھتا تھا، پورے بنگال کا بادشاہ، اور اس کے مقابلے میں لارڈ کلائیو اس کی کلرک کی حیثیت تھی. وہ کم وقت دن چڑھنے سے پہلے گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا، اور دن چھپنے کے بعد گھوڑے سے اترتا تھا. وہ سارا دن گھوڑے کی پشت پر، اور وہ سارا دن رات کنیزوں کے درمیان، لونڈیوں کے اندر سراج الدولہ، اور دن میں سوئے ہوئے ہیں. نواب صاحب 12 بجے اٹھیں گے تو شکست تو پھر مقدر ہے. میدان ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو میدان میں کھڑے ہوتے ہیں. راگ و رنگ، ناچ گانا، موسیقی، یہ زوال کی نشانیاں ہیں. جو قومیں تباہ ہوتی ہیں وہ سارنگی کی سر پہ تباہ ہوتی ہیں. جو قومیں سر اٹھاتی ہیں وہ تلوار کی جھنکار پہ سر اٹھاتی ہیں، وہ تیر کی سنسناہٹ پہ سر اٹھاتی ہیں. میری ساری نسل گانے بجانے میں ڈوب چکی ہے، اور میرے دانشور اس کو تہذیب اور ثقافت کا نام دینے کے لیے سارے زور لگا رہے ہیں. ارے مجھے چھوڑ دو، میری بات دیوار پہ مار دو. پاگل اپنے شاعر کو پڑھ لو جس کو تم سارے مانتے ہو. تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. جب قومیں اٹھتی ہیں تو ان کے نغمے تلوار کی جھنکار ہوتی، گھوڑوں کی ہن ہناہٹ ہوتی ہے. ولادیات ذبحان، قربان جو میرا قرآن، میرا اللہ گھوڑوں کے ہن ہنانے کی قسم اٹھا رہا. ہائے 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 ہائے. ولادیات ذبحان فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا ووسطن به جمعا. تیمور نے دنیا فتح کی، کبھی محل میں زندگی نہیں گزاری، خیموں میں کم وقت سوتا رہا، ساری زندگی خیموں میں سویا. چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے، ساری زندگی خیمے میں سویا، کبھی محل میں نہیں سویا. اس کی اولادوں نے سونے چاندی کے گھر کھڑے کر دیے، وہ موت تک خیمے میں سویا. کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ قوموں کی تقدیر کیا ہے، بلندی کب آتی ہے، زوال کب آتا ہے. جب شمشیر ہوتی ہے، تیر و تلوار کے نغمے ہوتے ہیں تو یہ اوپر اٹھتے ہیں، اور جب تانسین ہوتے ہیں اور طبلے کی تھاپ ہوتی ہے اور سارنگی کی سر ہوتی ہے اور گانے والی کیا آواز ہوتی ہے، تو پھر وہ قومیں سو جاتی ہیں، ڈوب جاتی ہیں، ہلاک ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں. تم شریعت کو بیچ سے نکال دو، تاریخ کو بیچ میں لاؤ کہ قوموں نے عروج کیسے پکڑا، زوال کیسے آیا. سارے حکمران ڈوبے ہوئے تھے سارنگیوں میں، کنیزوں میں، تو اللہ نے انگریز بھیجا، جاؤ ان سب کو جوتے مارو، اور ان کو تخت سے کان سے پکڑ کے اتار دو. آخری میں ٹیپو سلطان تھے. لیکن جب کوئی قوم ڈوبتی ہے تو ایک فرد مشکل سے ہی کسی کنارے لگا سکتا، لہذا وہ اپنی جان کی قربانی دے گئے. 1799 4 مئی 1799 دریائے توی وہاں بہتا ہے، اس میں اپریل کے اینڈ میں سیلاب شروع ہو جاتے ہیں اور فوجیں رک جاتی ہیں. لیکن میرے اللہ کو مسلمانوں کا اقتدار ختم کرنا تھا، تو اس سال موجیں نہیں آئیں، سیلاب ہی نہیں آیا، دریا خشک پڑا تھا. اور انگریز کی مدد کرنے والے کون؟ نظام الدین، حیدرآباد کے مسلمان حکمران. مرہٹے تو چلو ہندو تھے. جب ضمیر سوتا ہے
جب حکومتیں کیوں چھینی؟ کہ ٹیپو جیسے شاہ سوار کے لیے، شیر نر کے لیے نظام الدین کی فوج آ رہی، مسلمان فوج آ رہی، اس کے لیے تو انہیں ڈوبنا چاہیے، انہیں مرنا چاہیے، انہیں غلامی کا طوق پہننا ہوگا۔ میرے رب کا نظام ہے، میرے رب کا قانون ہے کہ یہاں نااہل کو نہیں بٹھایا جا سکتا، اہلی آتے ہیں تو نظام چلتا ہے۔ وہاں میر صادق جڑ گیا، ادھر میر جعفر جڑ گیا۔ این جب وہ اگر یہ نہ بھی ہوتا نا تو بھی ہو جانا تھا۔ میر صادق نے کہا بھائی وہ تنخواہ لے لو، فوج انگریز نے حملہ کیا، وہ کہتا آؤ بھی تنخواہ لے لو، سارے تنخواہ لے لو۔ تو پتہ نہیں کیسے کرائے کہ فوجی تھے وہ تنخواہ لینے کے لیے دوڑ گئے۔ ٹیپو کھانا کھا رہے تھے، نوالا ہاتھ میں تھا کہ شور پڑا کہ جی قلعے کی دیوار ٹوٹ گئی، فوجیں داخل ہو گئیں، کھایا نے بھی چھوڑ دیا۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ انہیں پتا تھا اب کوئی راستہ نہیں ہے، اپنی جان کا نذرانہ دیا تو جنرل ہیرس نے کہا آج ہندوستان ہمارا ہے۔ پھر دلی بھی آ گئے، شاہ عالم ثانی کے زمانے میں دہلی میں انگریز داخل ہو گئے، اور پھر بہادر شاہ ظفر جو 1857 کی جنگ آزادی، وہ ایک ایسے جیسے یہ ہمارا جلوس نہیں ہوتا، جلوس، ان جلوسوں نے کبھی کچھ کیا؟ جلوسوں سے کچھ نہیں ہوتا سوائے کہ 2-4 گڈیاں ساڑ دو، 2-4 سائن بورڈ بن دو تو جاندے گراہ گیران دے بوجھے لٹ لو۔ تو وہ ایک جلوس تھا، نہ کوئی نظم تھا، نہ کوئی ترتیب تھی، اور ظلم کا جواب ظلم نہیں ہوتا ہے۔ جب انہوں نے دلی پہ قبضہ کیا تو انگریز عورتیں تھیں وہاں، 70 انگریز عورتیں تھیں اور 30-40 بچے تھے، انہوں نے سب کو ذبح کر دیا۔ ان کے ساتھ اللہ ہوگا جو عورتوں کو ذبح کر دیں، جو بچوں کو ذبح کر دیں۔ میرا دین ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت علی اور یہودی آپس میں جنگ ہو رہی، خیبر قمواس کا قلعہ، ابھی بھی اس کی دیواریں کھڑی ہیں۔ میں پچھلے سال گیا تھا وہاں، اس کو دیکھا تھا جا کر، جہاں سے حضرت علی چڑھے، دروازہ توڑا تو اس پر وار کرنے لگے، اس نے منہ پہ تھوک دیا، تلوار پیچھے کر لی کہ چلو دوبارہ۔ کہنے لگے ہیں دوبارہ کیوں؟ مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو میرے اوپر چھا گیا تھا کہ پہلے تو میں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، مجھے ڈر لگا کہ تمہارا قتل میرے غصے کی وجہ سے کہیں نہ ہو، اللہ نہ ناراض ہو جائے، میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا ہوں۔ اس نے کہا میاں مجھے کلمہ پڑھا دے، مجھے نہیں لڑنا۔ اور جب اسلامی لشکر جاتے تھے تو حکم ہوتا تھا کسی بچے کو نہیں قتل کرنا، کسی عورت کو نہیں قتل کرنا، کسی گرجے کے راہب پادری کو نہیں قتل کرنا، بوڑھوں کو نہیں قتل کرنا، درختوں کو آگ نہیں لگانی، درختوں کو نہیں کاٹنا۔ اس نے ناکام ہونا ہی تھا، لیکن اس میں مرزا الہی بخش، نجف خان، نواب شجاع الدولہ، یہ 3 آدمی اس میں ذریعہ بنے۔ لیکن وہ نہ بھی ذریعہ بنتے تو بھی وہ معاملہ 4 دن بعد پھر ہو جاتا، 4 دن پہلے 4 دن بعد ہوتا، لیکن ان کے ماتھے پر رسوائی کا داغ لگنا تھا، اور ان کی قبروں نے موت تک نحوست دیکھنی تھی، اور ان کی ہڈیوں نے نحوست دیکھنی تھی۔ تو مرزا الہی بخش، نواب شجاع الدولہ اور نجف خان، یہ انگریزوں سے مل کر انہوں نے راستہ بنایا، اور یوں 1857 پر آ کر مکمل زوال ہو گیا۔ اور پنجاب میں رنجیت سنگھ آ گیا۔ پنجابیوں کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں، اے اب پہ ایک دن ٹنگا چھک فنا کی رکھ دیں، انہوں نے کوئی دشمن نہیں چاہیے تھا۔ تو ہمارا وہ مراسی کلچر ہے زمینداروں کا، تو پہلے مراسی آتے تھے، ہنساتے تھے، تو ٹیلی ویژن نے ہر شے مکال چھٹ کی اور مراسیوں کی روٹی کہی۔ تو وہ مراسی جو تھا نا وہ کر رہا تھا، میں بھی سن رہا تھا، کہا میں راتی 2 جگ گیا
پٹھانا نو ویکھیا اتنے فرشتہ کھلوتا ہے جڑا سر کٹتا ہے ایک لتر میں رہتا ہے پٹھان ہیٹھاں جا ہٹاتا ہے مڑ میں بلوچا نو ویکھیا اتنے بھی فرشتہ سر تے کھلوتا ہے جڑا سر کٹتا ہے فرشتہ ایک لتر میں رہتا ہے ہیٹھاں جا ہٹاتا ہے مڑ میں سندھیاں نو ویکھیا سندھیاں تے بھی فرشتہ کھلوتا جڑا اتنے ایک لتر مارے ہیٹھاں جاوے مڑ میں گیا تو اتنے فرشتہ ہی کوئی نہ میں کوئی کون ہے نا کہ پنجابی ہیں تو اتنے فرشتہ کیوں نہیں کہ اتنے جڑا سر کٹتا ہے ہیٹھ لے نپ کے ہیٹھاں سٹ لیں فرشتے کی لوڑ ہی کوئی نہیں. یہ پنجاب کا مزاج ہے، نہ کسی کی عزت برداشت کرتے ہیں، نہ کسی کی ترقی برداشت کرتے ہیں، نہ کسی کو اچھا دیکھ سکتے. تو انعام دو کہ اللہ تعالیٰ نے سب تو بے وقوف قوم سکھ بہا چھڑ وہ بھی کانا. یہ گجرا والے کا تھا، ڈاکو سے بادشاہ بن گیا، لیکن کم وقت اتنا کامیاب حکمران نکلا کہ انگریز آنکھ نہیں اٹھا سکے جب تک رنجیت سنگھ زندہ رہا. ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی جنگ میں. ایک وزیر مسلمان تھا، اسے کہنے لگا تم لوگ کہتے ہو تمہارے قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، انہو لذکر لک ولقومک، اور ایک اور آیت اس کے فیہ تبیان لکل شیء، آیت نہیں ہے مضمون ہے علماء کی بات. انہوں نے کہا جی، وہ کہنے لگا میرا نام کہاں ہے، میرا نام قرآن میں کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا تھوڑا نام کیوں نہیں ہو سکتا قرآن ہے؟ اسے کہ پھر تھوڑے علماء کیوں آندن قرآن ہے ہر شے؟ وہ چپ ہو گیا. شام کو اپنی محفل میں اس نے بات کی تو وزیر کا مراسی بیٹھا تھا. انہوں نے کہا حضور تسی مینو لے جاؤ میں جواب دے سائیں. وہ جگہ اتنے علماء بول نہیں سکے تو کتوں جواب دینا، تو میں لے تو جا تو دیکھی میں کیویں جواب دینا. اگلے دن وہ آ گیا، کہنے کا حضور وہ کل بات بیچ میں رہ گئی تھی، یہ بات تو ساڈا مراسی تو جواب دے گا، عالم دی لوڑ ہی کوئی نہیں. کہ اچھا اوے میرا نام ہے قرآن کہ جی ایک باری دساں 10 باری دساں. وہ کہ ایک باری دس دے مینوں سے. اچھا وہ ایک آنکھ نہیں تھی، کانا تھا کانا. تو اس نے کہا ساڈا قرآن 100 باریاں دا کان من الکافرین کان من الکافرین. ایک کافر ہونا ہے تو کانا ہونا ہے تو ہی ہوتا ہے اور کیڑا ہے. اٹھارہ سو 18 میں اس نے میرا ضلع ملتان فتح کیا. رنجیت سنگھ مظفر خان کی حکومت تھی، وہ 5 بیٹوں سمیت شہید ہوئے. وہ خود بڑے عالی حکمران تھے، لیکن نہ عوام میں جان تھی نہ فوج میں جان تھی، صلاحیتیں ختم ہو چکی، شہید ہو 5 بچوں سمیت شہید ہو. پھر اس نے اس کمبخت نے وہاں میرے علاقے میں 3 بازار حسن قائم کیے. ایک ملتان میں بنایا طوائفوں کا اڈا، ایک کیروڑ پکا میں بنایا، اور ایک میرے تلمبے شہر میں آیا اور وہاں اس نے کوئی 1 مہینہ قیام کیا. چونکہ بہت خوبصورت جگہ تھی، دریا راوی اس کو ہٹ کرتا ہوا گزرتا تھا اور کھجوروں کے باغ تھے بڑے زبردست. ایک بازار حسن اس نے وہاں بنایا. پچھلے کوئی 8 سال سے میں نے وہاں جانا شروع کیا، ملنا شروع کیا. وہ بازار حسن اب ختم ہو چکا ہے. چند بچیاں رہ گئی ہیں جو مجھے پیغام دیتی ہیں ساڑی شادی کرا دیو، اسی توبہ کرنی ہے. ختم ہو. کوئی فتوے نہیں دیے، ان کو محبت تھی، ان کو بیٹیاں کہا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھے. ابھی بھی 2 کو میں نے بھیجا ہوا ہے عمرے کے لیے اپنے اسی بازار حسن سے. انہوں نے مجھے وہاں سے فون کر کے رو رو کے ان کا برا حال، وہ مجھے دعائیں دے رہی ہیں کہ ایسا تو کبھی رب دا نا ہی نہ سنیا، تو سانو رب دا گھر بھی کھا چھڑے. تب چند ایک وہ بیچاری روتی ہیں کہ ساڈے کول اور پیشہ کوئی نہیں، تو عزت دیون واسطے تیار کوئی نہیں. میں تو جب سے طوائفوں سے ملا ہوں مجھے طوائفیں مظلوم نظر آئی ہیں اور انہیں نچانے والے ظالم نظر آئے ہیں. ان کے جسموں سے کھیلنے والے درندے ہیں، انہیں گھنگرو پہنا کے نچانے والے بھیڑی اور درندہ نما انسان ہیں. وہ تو مظلومیت کی ایک عجیب داستان ہے.
کون عورت ہے جو روزانہ کسی کے لیے تیار ہو؟ کس عورت کی فطرت ہے کہ وہ ہزاروں ہوسناک نظروں کے سامنے ناچے اور گھنگرو باندھے؟ وہ سٹیج پر ان کا گھنگرو چھنکتا ہے اور تنہائی میں ان کی آنکھیں چھلکتی کہ میرے دیش کے مالداروں کا ظلم ہے کہ وہ انہیں نچانے کے لیے تو تیار ہیں، انہیں چادر پہنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں زمینداروں کا بیٹا ہوں، میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مالداروں کی ہوس کا نشانہ بننے والی طوائف ہو گئی، اور مالدار چودھری صاحب بھی رہا، کوئی دامن پہ داغ ہی نہیں، میاں صاحب کا میاں صاحب رہا، شیخ صاحب کا شیخ صاحب رہا، افسر کا افسر رہا، اور اس کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگا جو موت بھی نہ دھو سکی۔ رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد کھڑک سنگھ بنا، وہ شراب بہت پیتا تھا، مر گیا۔ پھر شیر سنگھ بنا، نونہال سنگھ بنا، پھر آخر میں دلیپ سنگھ تھا، اس پر انگریزوں نے قبضہ کیا اور انگریز کا یہاں راج قائم ہوا۔ اور پوری انسانی تاریخ میں جیسے حکومت انگریز نے کی ہے آج تک کسی نے نہیں کی، وسعت کے لحاظ سے وسعت۔ 6 بر اعظم پر آج تک کسی قوم نے حکومت نہیں کی سوائے انگریزوں کی، اور جیسی کیسی بھی ان کی حکومت تھی انہوں نے لوٹا، سب کچھ کیا، لیکن حکومت کرنا جانتے تھے، جہاں بانی کے اصول جانتے تھے۔ اللہ ایسے لچے لفنگوں کو انسانوں کی ڈور نہیں پکڑا تھا، انہوں نے حکومت کو کر کے دکھایا اور نظام بنا کے دکھایا، نظام چلا کے دکھایا۔ پھر میرے اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، میرے اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا، اور اللہ نے اس دھرتی کو، اس خطے کو وجود میں دینے کا ارادہ فرمایا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند تڑپتے دلوں کو پسند کیا اور چند بے قرار روحوں کا انتخاب فرمایا۔ رونے والے مل جائیں نا تو بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ کوئی رونے والا ملے، کوئی رونے والا ملے۔ کہ آنسو بڑی طاقتور چیز ہے، بے قرار کا آنسو ترم برم کر دیتا ہے فضاؤں کو، اور ہل جاتے ہیں آسمان کے سارے دروازے، کوئی بے قرار ہو کر اسے پکارنے والا ہو۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ تو میرے اللہ نے اپنے غیبی نظام سے، تلوار نہیں چلی، توپ نہیں چلی، جنگ نہیں ہوئی، فوجیں نہیں میدان میں اتری، چند مخلص لوگ۔ یہ خواب دیکھا ہمارے شاعر نے، شاعر مشرق جس کو تم کہتے ہو، میں اسے شاعر مشرق و مغرب، شمال و جنوب کہتا ہوں، کہ دنیا پھری ہے، ادب سے لگاؤ ہے، عربی اور اردو میرے لیے ایک جیسا ہو گیا ہے، فارسی بھی پڑھی، فارسی کا کلام بھی، انگریزی ویسی ٹیکنالوجی کی زبان ہے، اس میں ادب کی وہ چاشنی ہے ہی نہیں۔ ہماری جماعت گئی 1996 میں انڈونیشیا، وہاں جنرل حبیبی اس وقت وہ تھے، صدر تھے، لیکن وہ بنائے گئے تھے الیکشن کروانے کے لیے، ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھے وہ، 6 مہینے کے لیے بنائے گئے تھے۔ ہماری جماعت ان سے ملی تو وہ فرمانے لگے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کا ہمارے اوپر ایک احسان ہے کہ ہم نے یہاں تحریک آزادی جو چلائی، آپ کے 2 آدمیوں کے پیغام کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے، آپ کے اقبال کی شاعری کو اور آپ کے محمد علی جناح کی تقریروں کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا اور اپنی نوجوان نسل کو یہ پیغام دیا، اور ہم نے انہیں ابھارا اور پرتگال کے سامنے کھڑا کیا، اور ہم نے آزادی لی۔ میں کہا میرے دیش کے بچے کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے محمد علی جناح کون تھے اور اقبال کون تھے۔ محمد علی جناح ویسے پنجابی تھے، ساہیوال، ان کے خاندان ساہیوال کا راجپوت تھے،
راجپوت تھے، اور ان کا خاندان بہت پہلے شفٹ کر کے گجرات چلا گیا تو گجراتی کہلانے لگے، اصل گجراتی نہیں تھے، اصل ساہیوال ہے ان کا وطن اور راجپوت فیملی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کو یہ خواب دکھایا، اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی، انہوں نے اس خواب کی تعبیر کے لیے محمد علی جناح کو ڈھونڈا، جن کو ہم قائد اعظم کہتے ہیں۔ پاکستان کے لحاظ سے تو واقعی ویسے تو قائد اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان سے بڑا قائد کوئی نہیں، لیکن سیاسی میدان میں اور پاکستان کے لیے واقعی محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم تھے۔ مجھے خواب یاد آ گیا، میں نے خواب دیکھا، ہم اپنے گاؤں میں ہیں اور ایک اسلامو میواتی تانگا چلانے والا، وہ تلمبے اڈے کا قدیم تانگے والا تھا، میں اور جناح رحمت اللہ علیہ تانگے پر بیٹھے اور وہ اسلامو ٹانگے والا ٹانگا چلا رہا ہے اور وہ گالیاں نکال رہا ہے، بڑی گندی گالیاں دے رہا ہے، پاکستان بنایا، ہمیں لٹوا دیا، ہمیں پٹوا دیا، بچے مروا دیے، گھر سے بے گھر ہو گئے، اور محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر ایک غم آ رہا ہے۔ جب اس کی گالیاں ختم ہوئی تو کہنے لگے، میرے بھائی میں نے تو مسلمانوں کے لیے بنایا تھا، اپنے لیے نہیں بنایا تھا، اور یہ کہہ کر وہ اتر گئے، تانگے سے اتر گئے، میں بھی ساتھ اتر گیا۔ میں نے کہا آپ کا قبر میں کیا حال ہے؟ سوال کہ میں نے کہا آپ کا قبر میں کیا حال ہے؟ کہ میں بہت آرام سے ہوں، جو لوگ مجھے ایصال ثواب ہو رہا ہے مسلسل، اس کی وجہ سے میں بہت آرام سے ہوں، مجھے ایسا لگا جیسے میں آج دیکھ کے بتا رہا ہوں، حالانکہ یہ کوئی 40 سال پرانا خواب ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے دل میں، ایک بندے کو خواب دکھایا، دوسرے کو تعبیر، اور انہوں نے میدان جیتا سچائی پر، صدق پر، لگن پر، امانت پر، انسانیت کی معراج تھے یہ لوگ۔ محمد بخش نام تھا علامہ اقبال کے خادم کا، ہمیشہ اس کو محمد بخش کے نام سے پکارتے تھے۔ ایک دفعہ نام نہیں لیا، کسی اور طرح سے پکارا تو وہ کہنے لگا، آپ نے اب مجھے نام سے کیوں نہیں پکارا؟ کہا میں نے اللہ کے نبی کا نام کبھی بغیر وضو کے نہیں لیا، آج میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے تمہیں تمہارے نام سے نہیں پکارا۔ اللہ نے ان 1436 سالوں میں 2 ریاستیں اسلام کے نام پہ بنی، 2 ریاستیں، میرا روزہ، ایک مدینہ منورہ کی ریاست جس کی بنیاد میرے محبوب نے رکھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھی۔ ایک تو کھڑی نہیں کھڑی ہو رہی، ٹری جاندی، وہ میری باتیں ہیں کہ وہ آئی جا رہی۔ نبوت کا 10واں سال تھا اور آپ بڑے پریشان تھے، چونکہ چچا باہر شیلٹر تھے، اللہ نے اٹھا لیا، اور حضرت خدیجہ گھر میں شیلٹر تھی، دونوں کو اٹھا لیا، اور آپ بے آسرا ہو گئے ایک طرف۔ اور آپ کو اس سے پہلے زبانی تکلیف تو پہنچائی جاتی تھی، جسمانی نہیں، لیکن چچا کا آسرا اٹھ جانے کے بعد پتھر بھی پڑے، ماریں بھی پڑیں، گھسیٹا بھی گیا، گلے میں چادر ڈال کے مروڑا بھی گیا، اوجھڑیاں ڈالی گئیں، تو آپ کے منہ سے نکلتا، چچا تیرے جانے کی کمی کتنی جلدی محسوس ہونے لگی۔ بے بسی سے آپ فرماتے، چچا تیرے جانے کی کمی کتنی جلدی محسوس ہونے لگی ہے نا۔ عمر تو تم تو مجھے پاگل سمجھ کے باہر نکال دو گے، پہلے تسی ابو ہریرہ بنو پھر میں عمر بن جانا، ہوں تسی ادھر وہ میں بدماش تو میں نے میں عمر بنے، ہمارے سارے تاجر جھوٹے ہوں، سارا بازار جھوٹ پر ہو، خیانت پر ہو، اور حکمران وہ کیسے آ جائیں گے دیانت پر۔ تو میں سارے طبقات سے کہتا ہوں کہ آؤ بھی ہم دیس بنائیں، اپنی ذات سے شروع کریں، اپنی ذات سے، تو انشاءاللہ یہ پھلے گا، پھولے گا،
اللہ کچھ اللہ کو منظور ہوگا ہم اپنی قبروں میں دیکھ لیں گے، ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں گے، نہیں منظور ہوگا تو اللہ قبروں میں دکھا دے گا۔ نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ سارے نیت کرتے ہو نا؟ اور جب آپ کو چھٹیاں ہوں تبلیغ میں وقت لگانا، اس سے یہ عبدالخالق کو بھی کہتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ سب تبلیغ میں وقت لگائے کریں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت نفع ہوگا، بہت نفع ہوگا۔ اور آخر میں ایک بات سب سے کہتا ہوں کہ تم سب ہمارے بچے اولاد ہو، آؤ یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں، جمعے کی نماز کا وقت ہے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ آپ سارے توبہ کی نیت کر لو، ٹھیک ہے؟ کرتے ہو توبہ؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ ماشاءاللہ، اب مبارک ہو، آپ کے کبیرہ گناہ معاف ہو گئے، آئندہ کوئی کرو گے تو پوچھا جائے گا۔ صف